جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس بندے کو کسی وظیفے اور تعویذ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے وظیفے اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑانا سیکھ لو، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ میری پیاری عزیزات، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑانا سیکھو۔ اگر لوگوں کو تہجد کی خبر مل جائے، تہجد کے مقام کا پتہ چل جائے تو لوگ راتوں میں سونا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس لیے اللہ کا کوئی بھی ولی، آپ اللہ کے کسی بھی ولی کو دیکھیں، آپ ان ولی اللہ کو آپ رات میں سوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ میری پیاری عزیزات، وہ رات بھر جگ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اور اللہ تبارک و تعالی محبوب سے کیا فرماتا؟ اے محبوب، اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب، اے حبیب، آپ تہجد پڑھیے۔ اس سے پتہ چلا نبیوں پر تہجد پڑھنا فرض ہے۔ ساری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سامنے آ گیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی ہی زیادتی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ چاہوں گی ویسے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، ذرا سوچو تو صحیح، میری رسول کے مقام سے بڑھ کر کس کا مقام ہے؟ جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی وہاں اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے وہاں اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ لیکن جو خدا کی دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت کی نماز نہیں، اس پہ 6 وقت کی نماز ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ میری پیاری عزیزات، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنچے ہوئے کی پہچان ہے عبادت، پہنچے ہوئے کی پہچان ہے عبادت۔ اے محبوب، آپ تہجد پڑھیے، اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا جہانگیر سمنانی اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے جو مجھے مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کو آخری حصے میں جگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے تو اس کی کبھی قسمت نہیں جگتی۔ جو رات کے آخری حصے میں جگ کر عبادت کرنا سیکھے گا اس کی قسمت کبھی نہیں، میری پیاری عزیزات، سوئے گی۔ اگر آپ کو روزی نہیں ملتی تو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑانا سیکھو۔ آپ کی بیٹی کو رشتہ نہیں آتا ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہوتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑانا سیکھو۔ میری پیاری عزیزات، مگر یاد رکھنا، تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی نفل یہ قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھا اور نہ ظہر نہ عصر اور تہجد گزار ہو گیا تو یہ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھا آپ دیوار بنانے لگے۔ تو جس کی بنیاد ہی نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ جس کی بنیاد ہوگی اسی کی دیوار کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، فرض اس کے، میری پیاری عزیزات،
تو میری اسلام کی مقدس شہزادی و جڑ ہے اور نفل اس کی دیوار ہے۔ تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ میری پیاری عزیزات، اگر تہجد کی فضیلت لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو لوگ سونا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی ولی کو آپ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی ولی رات کو جلدی سوتے نہیں ہیں، اور اگر وہ رات کو جلدی سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ مگر افسوس، میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بتا رہی ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو۔ کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ بات ضرور یاد رہے، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا، وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے جاگنا سیکھو۔ اے محبوب، آپ تہجد پڑھیے۔ میری پیاری عزیزات، محبوب آپ رات کے آخری حصے میں نوافل پڑھیں۔ تہجد، میری پیاری عزیزات، اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب آپ رات کے آخری حصے میں نوافل پڑھیں۔ میری پیاری عزیزات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف اور صرف آمینہ کے لال کو ملے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ آخرت میں یہ ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا کہ جب آذان سنو تو آذان کا جواب دو۔ جو آذان سن کر آذان کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت آذان سن کر عورت آذان کی آواز، میری پیاری عزیزات، اگر عورت آذان سن کر اور آذان کا جواب دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 15 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، اور 15 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو آذان سن کر کے جو عورت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی شفاعت کر کے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ عورتوں کے لیے صرف ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ، میری پیاری عزیزات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد ایک کام کرے جو عورت کام کرتی ہے، یہی کام مرد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 لاکھ نیکیاں عطا کرے گا اور 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور جب کوئی مرد میرے لیے مقام محمود کا دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ میرے لیے مقام محمود کا دعا کرتا ہے تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔